اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سیلاب نے تباہی کیا ہے، کس مشکلات میں یہاں کے عوام اس وقت جس مشکل سے گزر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے اور ہوگا اس سیلاب سے، وہ ہمارا پنجاب کا کسان ہے، ہمارا ذرائع معیشت ہے۔ اور اس مشکل وقت میں ہم سب پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ دیں۔ ہر سیلاب کا، ہر قدرتی آفت کا 3 مرحلہ ہوتے ہیں۔ جو امیڈیٹ فیکٹر ہے وہ ہے آپ کا ریسکیو، کہ ہم عوام کے جان بچائیں۔ دوسرا فیکٹر ہے آپ کا ریلیف، کہ جو راشن کا، جو ٹینٹ کا، جو فوری طور پہ جیسے یہ سیلاب کا نقصان ہو رہا ہے، ہم کیا کیا اپنے طرف سے، صوبائی حکومت، وفاقی حکومت کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے۔ اور آگے جا کے جو آنے والے مرحلہ ہے وہ ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا مرحلہ ہے، اور وہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جو ریلیف کا فیز ہے اس میں لوگ دھیان دیتے ہیں، مگر اس سے اتنا ہی اہم ہے کہ قدرتی آفت گزرنے کے بعد جو نقصان ہوا ہے اس کو پورے کرنے کا کوشش کیا جائے، چاہے وہ زرعی شعبے کو ریلیف کی صورت میں ہو، چاہے وہ جو انفراسٹرکچر، جو گھر، جو دکانیں، جو چیزیں تباہ ہوئے ہیں ان میں پھر سے آباد کرنے کا کوئی منصوبہ ہو۔ تو ان تمام ایسپیکٹس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ میں نے ریکویسٹ کیا ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، یہ وفاقی حکومت کے پاس ایک واحد طریقہ ہے کہ وہ اس ملک کے غریب عوام کو فوری طور پہ مالی مدد دیا جا سکتا ہے۔ یہ عالمی سطح پہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ٹرانسپیرنسی کا میکنزم بھی ہے، اور ہر قدرتی آفت میں، چاہے وہ پچھلے سیلاب ہو، چاہے وہ کورونا ہو، تو یہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وفاقی حکومت نے مالی مدد پہنچایا ہے۔ تو میں نے پی ایم صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ ابھی تک یہ سلسلہ ہم نے اس سیلاب کے نتیجے میں، جبکہ گلگت بلتستان ہو، پختونخوا ہو، سینٹرل پنجاب ہو، جنوبی پنجاب ہو، اور آگے یہ پانی نے سندھ کی طرف بھی بھرنا ہے، اتنے سارے علاقے متاثر ہیں۔ تو بات بھی کیا ہے اور امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب جلد اس پہ ایکشن بھی لے گا اور انشور کرے گا کہ جو سب سے فاسٹسٹ طریقہ ہے، سب سے ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہے، اور وفاقی حکومت کے پاس ایک ایسا احساسہ موجود ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو استعمال کر کے متاثر علاقوں میں ان خاندانوں کو مالی مدد پہنچانے کا یہ طریقہ ہے۔ اور امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب جلد اس کے ذریعے یہ ریلیف کے جو مرحلہ ہے اس میں عوام کو مدد کرنے کے لیے یہ وسپ کو استعمال کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ ہمارا ایکسپیکٹیشن یہ ہے، ہمارا ریکویسٹ یہ ہے صوبائی حکومتوں سے، وفاقی حکومت سے، کہ ہمیں اس سیلاب کے ساتھ ساتھ ایک ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کرنا چاہیے، اور فوری طور پہ ہمارے جو زراعت سے تعلق رکھنے والے ہمارا کسان ہے، اس شعبے کو جس انداز سے اور جس لحاظ سے اور جس بھی طریقے سے، چاہے وہ اس کی حکومت ہو، جو بھی سپورٹ دیا جا سکتا ہے، وہ نہ صرف اس مشکل وقت میں اور متاثر عوام کو فائدہ دے گا، مگر اوور آل آپ کی معیشت کو بچا سکتا ہے اس نقصان سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہمارے زرعی شعبے سے تعلق جو ہونے والا ہے۔ مثلاً میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ بیج ہو یا کھاد ہو، حکومت کو کوشش کرنا چاہیے کہ یا مفت یا اس میں کوئی سپورٹ
पंजाब के किसानों को बल्कि पाकिस्तान के किसान को देना चाहिए। जो कर्ज है उस कर्ज को माफ़ करना या हुकूमत की तरफ से सपोर्ट देना, इस किस्म का पॉलिसी तब हो सकता है जब हम एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करें। जो बिजली की जो इनके बिल है, इस पूरा वक्त जब से ये सैलाब शुरू हुआ और दिन तक जब तक ये सैलाब खत्म हो जाता है तब तक वो बिजली के बिल हमारे किसानों का माफ करना चाहिए। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को अपना सपोर्ट प्राइस की पॉलिसी पे रिव्यू करना चाहिए और आगे जाके क्या इंसेंटिव्स हम दे सकते हैं अपने किसानों के लिए, उनको मेकअप करने के लिए कि ये इतना बड़ा हादसा, एक कुदरती आफत जो हुआ है। मैं इनके साथ वज़ीर ख़ारजा था, तो जो हमने मिल के सैलाब मुतासिर इलाकों में जिन घरों का नुकसान था और मैं इनके साथ वज़ीर ख़ारजा था, तो जो हमने मिल के सैलाब मुतासिर इलाकों में जिन घरों का नुकसान हुआ, चाहे वो बलोचिस्तान में हो, चाहे वो सूबा सिंध में हो, उन घर को फिर तामीर करने का एक मंसूबा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि वैसे ही वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के जो घर के और जो दूसरे इस सैलाब में नुकसान हुआ है हमें मदद करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अपील करता हूँ वफाकी हुकूमत से, वज़ीर ख़ारजा से, कि जो पाकिस्तान ने अपना ऑफिशियल अपील दायर करना है यूनाइटेड नेशंस पे और आलमी सतह पे, दो अपील्स होते हैं। एक आपका अपील आपके यहाँ वो कुदरती आफत गुजर रहा है, और दूसरा जो अपील वो तो बाद में होगा, जो आपका रिकंस्ट्रक्शन का, रिहेबिलिटेशन का अपील है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान थोड़ा लेट हो चुका है अपना इनिशियल अपील जो रिलीफ का और आलमी दुनिया का से खास तौर पे यूनाइटेड नेशंस और मुख्तलिफ इदारों से मदद मांगने का, हमें वो फौरी तौर पे इस अपील को अपना यूएन के लोकल इंतजामिया के थ्रू आलमी सतह पे ऐलान करना चाहिए। इस सैलाब का जितने लोग मुतासिर हुए हैं, जो इलाके मुतासिर हुए हैं, ये ना कोई एक सूबाई हुकूमत ना हमारा इन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को एक होके सियासत और सारे इख्तिलाफात को भूल के इस मुश्किल वक्त में हमारे अवाम के साथ देना चाहिए, मगर साथ साथ जरूरी है कि हम आलमी सतह पे भी अपना जिम्मेदारी पूरा करें। मैं जानता हूँ कि आलमी पाकिस्तान के अवाम के बहुत से ऐसे है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को मदद करे। इतना स्केल का एक कुदरती सैलाब हुआ है, लेकिन अगर हम अपील करेंगे ही नहीं और वो प्रोसेस शुरू करेंगे नहीं तो फिर वो डिले होता जाएगा। मैं एक बार फिर महर इरशाद सियाल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आज इन्होंने ये सैलाब के दौरान हमें, हमारे बाकी दोस्तों को होस्ट भी किया। मैं जानता हूँ कि एक जो हमारा प्रोग्राम था यहाँ का, ये बारिश की वजह से मुतासिर अपील है अपना सड़क का जो आपने रिक्वेस्ट किया है रोड के लिए, वो आगे जाके मैं वापस आऊंगा। जो आपका अपील है अपना सड़क का जो आपने रिक्वेस्ट किया, आगे जाके मैं वापस आऊंगा। जो आप है अपना सड़क का जो आपने रिक्वेस्ट किया है रोड के लिए, डिपेंडिंग ऑन उसका जो कि उसका कॉस्ट एस्टिमेट होगा, हम या वज़ीर आज़म साहब से या जिससे हमें रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, इंशाअल्लाह ताला हम आपके इलाके के अवाम के लिए वो वादा ज़रूर पूरा करेंगे। आखिर में मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि ये वो मौका नहीं है कि हम एक दूसरे के जो सियासी बयानबाजी है या इख्तिलाफ की गुंजाइश तो वैसे तो बहुत होता है, ये वो वक्त नहीं है। और मैं ख़ास तौर पे पंजाब का मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि किस अंदाज से अब एक दो हफ्ते से ये सैलाब आया है और इतने बड़ा इलाके, इतने सारा तादाद में अवाम मुतासिर हुए हैं, मगर आप बड़ा अच्छा अंदाज में मुस्बत रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उसका कुदरती आफत में मैं समझता हूँ कि यही तरीका है। और जब ऐसे हादसा
پر ایسے واقعے سندھ میں ہوتے ہیں. میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا میڈیا بھی آپ سے ایسا کچھ سیکھ لے. آخر میں اچھا ابھی پریس کانفرنس نہیں ہے میرے بھائی, پریس کانفرنس ایک منٹ بھائی, ایسے انآرگنائز نہیں ہوتا ہے. غازی صاحب ایک کر کے جو ہے میرا میڈیا میں اتنا بڑا اسکیل پہ جب بھی ایک ایسے واقعہ ہوتا ہے تو ہمیشہ ہمارا کوشش یہ ہے, چاہے وہ وفاقی سطح پہ ہو, چاہے وہ صوبائی سطح پہ ہو, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے سطح پہ ہو, کہ ہم سب مل کے ریسورسز پول کے ان مسائل کا مقابلہ کریں. یہاں نہ صرف پبلک سیکٹر مگر پرائیویٹ سیکٹر بھی مل کے مدد کر رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ جتنا بھی کوشش ہو رہا ہے ہر موقع پہ there's always people who are left out, but I don't think that is a statement on the abilities of any government. سب اپنی کوشش تو پورا کر رہے ہیں, کہیں پورا ضروریات ہو رہے ہیں, کہیں نہیں ہو رہے ہیں. ہمارا کوشش ہوگا کہ جہاں کمی ہے ہم اپنی کوشش سے وہ پورا کریں. یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ فوری طور پہ وہاں سے ریلیف دینا شروع ہو جائے. اس لیے ایک حد تک حکومت کی طرف سے جو راشن دیے جا رہے ہیں یا جو سپورٹ دیا جا رہا ہے وہ کور کر رہے ہیں. پھر میں جانتا ہوں ہر کوئی اپنے اپنے علاقے میں اپنی جتنا ہو سکتے ہے وہ بھی کوشش کر رہے ہیں, مگر جو ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم ہے جہاں لوگ کہ ڈاٹا موجود ہے جہاں فوری طور پہ پہنچ سکتے ہیں, وہ میکنزم جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہے, میں نے ریکویسٹ کیا ہے پی ایم صاحب سے کہ اس کے تھرو وہ فوری طور پہ مدد کریں. سر میرا یہ کوشچن ہے کہ میری یہ فرسٹ آپ کی کوریج ہے, میں نے اندر جا کے لوگوں کو دیکھا ہے جو اس وقت چاروں طرف سے گھرے میں ہیں اور ان کی کریٹیکل سچویشن ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ امداد ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, حکومت آپ کو کیمپس بھی دے رہی ہے, آپ کو 3 وقت کا کھانا بھی دے رہی ہے. اب ان کا میجر پرابلم یہ ہے کہ یا تو تینوں ٹائم میں چاول دیے جا رہے ہیں, روٹی نہیں دی جا رہی ہے, ایک یہ پرابلم ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو مستحق لوگ ہیں جن کو ملنی چاہیے ان تک نہیں پہنچ رہی. تو کائنڈلی ایسا میکینزم دیا جائے اس میں ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں, اوپر والے بھی نیچے والے بھی, ایسا بھی میکینزم لے کر آیا جائے کہ مستحقین تک جن کو ضرورت ہے اس کی ان تک جو ہے وہ امداد. ایک تو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں سب جو امداد دے رہے ہیں, جو کوشش کر رہے ہیں مدد کرنے کا. بیسٹ ٹارگیٹنگ جو میکینزم ہے نا اس ملک میں, ایک تو نہ صرف غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے مگر کسی بھی قدرتی آفت میں وہ ڈیزرونگ لوگوں کو پہنچنے کے لیے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. تو یہی وجہ ہے کہ ہم نے پی ایم صاحب سے پرسنلی ریکویسٹ کیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جلد ہی وہ سلسلہ شروع ہو جائے. گورنمنٹ کو نا یو این سے اپیل کرنی چاہیے. راؤ کامران سوال آپ کا ہوگی. بلاول صاحب, ہمارا 200 کلومیٹر کا ایریا ہے, جوانہ بنگلہ سے شروع ہوتا ہے اور ہیڈ پنجر تک. اس میں 139 موضوع جات ہیں جو متاثر ہوئے اس وقت تک. ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ انتظامیہ کی جانب سے 22 فلڈ ریلیف کیمپ ہیں. کیا یہ کافی ہیں 139 موضوع جات جو متاثر ہو رہا ہے اس کے لیے؟ جتنا 3 دریا میں جو سیلاب 1-2 ہفتے اب ہو چکے ہیں جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور پیچھے اب ہر دوسرا دن بعد آپ سننے میں آ رہا ہے کہ بھارت مزید پانی چھوڑا جا رہا ہے. تو میں جانتا ہوں کہ اس جتنا بندوبست حکومت کی طرف کیا جا رہا ہے وہ عوام میں مزید وہ خواہش ہے, مطالبہ بھی ہے کہ چاہے وہ ریلیف ہو, چاہے وہ راشنز ہو, یا جو آپ کے سے بات کہ مزید مدد کیا جائے. اور میرا خیال میں اسی پہ کام کیا جا رہا ہے. جتنا زیادہ علاقے متاثر ہوتے ہیں اتنے مزید ریلیف کے لیے کیمپس بھی بنائے جا رہے ہیں, فیسلٹیز بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ علاقے میں لوگ تو اپنے رشتہ داروں کے پاس اور جانے والے کے پاس بھی اپنے بندوبست اپنے کوششوں سے کر رہے ہیں. مگر پھر سے میں اسی پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ حکومت کے پاس سب سے بڑا افیکٹو ہتھیار ریلیف اور مدد پہنچانے کے لیے اس وقت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اور ان کو وہ میکینزم کو ضرور استعمال کرنا چاہیے.
یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے ملتان میں آپ کی ٹیم علی قاسم گیلانی آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، بہت متعلق ہے، انہیں کو دیکھ کر مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ متعلق ہو چکے ہیں. ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اب تک آپ نے جو وزٹس کیے ہیں کیا کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے یہاں پر کیمپس کے حوالے سے، اور پرائم منسٹر صاحب سے آپ ملتان کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ یہاں پر بھی سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جائے. اچھا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے آپ روری ٹی وی کا مجھے جواب دینے نہیں، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ. ایک تو آپ کا شکریہ. بالکل میں نے تو پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر لیول پہ، چاہے وہ وفاق کی سطح پہ ہو، چاہے وہ صوبائی حکومت کی طرف سے ہو، اور ہاں ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کی طرف سے ہو، ہر کوئی اپنا پورا کوشش کر رہے ہیں کہ وہ انسانیت کی خدمت کرے، لوگوں کو بچائے، عوام کو بچائے، مدد پہنچائیں. میں آج آگے جا کے ملتان بھی جاؤں گا، دورہ بھی چلتا رہے گا. جہاں بھی اگر مجھے کہیں نظر آتا ہے کہ بہتری کی گنجائش ہے یا کوئی کمی پیشی ہے تو میں بات کر سکتا ہوں صوبائی حکومت سے، یا جو بھی ادارہ وفاقی ہو جس کا وہ کام ہو. میرا نہیں خیال میں ایسا کوئی پوائنٹ ہے جس پہ مجھے اس وقت جب قدرتی آفت موجود ہو کہ اس پہ غور کیا جائے. جب یہ سلسلہ مکمل ہو جاتا ہے تو ہمیں ضرور سوچنا پڑے گا کہ آنے والوں سیلابوں کے ہم اپنا کیسے ایسے انسٹیٹیوشنل میکنزم بنا سکتے ہیں جس سے ہم بہت بڑی ان کی تعداد ہے کہ جو لوگ پہلے کہیں اور رہ رہے تھے لیکن کافی 5-10 سال سے وہ ایک ایسے موضوع میں شفٹ ہو چکے ہیں جہاں پہ اب سیلاب ہے. حکومت کی جانب سے جو بھی امداد وغیرہ یا جو بھی ٹینٹس وغیرہ دیے جا رہے ہیں اس پہ شناختی کارڈ وغیرہ ان کا چیک کیا جاتا ہے، لیکن ان کا شناختی کارڈ کسی اور موضوع کا نکلتا ہے، لیکن وہ اصل میں جو ہے سیلاب کا شکار ہے. ایسے لوگوں کے لیے بھی کچھ راست ملاحظہ کر رہے تھے. مظفر گڑھ میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ جاری تھا اور وہ سیلاب متاثرین سے گفتگو کر رہے تھے. سب کا کوشش یہی ہے کہ ہم مدد پہنچائیں، کوشش کریں کہ جتنے متاثر لوگ ہیں ان کو مدد دیا جائے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جو انسٹیٹیوشنل میکنزمس ہیں ہمارے ان میں کیسے بہتری آتا ہے، اس میں بعد میں یہ قدرتی آفت گزرنے کے بعد ہمارے پاس بہت ٹائم ہوگا کہ ہم وہ بہتری کا گنجائش تلاش کریں. بلاول صاحب سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو خراج تحسین کہ اس قدر شدید بارش میں آپ نے لوگوں کے ساتھ کے لیے تشریف لائے ہیں. آپ کے سپاہی جو ہماری شاد سیال بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت مظفر گڑھ میں، اگر کوئی بندہ فیلڈ میں نظر آ رہا ہے اور ان متاثرین کے پاس جا رہا ہے تو یہ آپ کا سپاہی ہے. میری صرف ایک کہ سر میں مظفر گڑھ کا ایک صحافی ہوں، میں پریزیڈنٹ ہوں ڈسٹرکٹ پریس کلب کا، میں ایم اے جرنلزم ہوں، میں لا گریجویٹ ہوں، میں پاکستان کا بہترین ڈیبیٹر ہوں. سر میں نے یہاں ضلع کونسل کی لینڈ لیز پر لے کر میں نے یہاں پارک بنایا. سر یہاں پر 10 سال کی لیز تھی، 1 سال بعد ضلع کونسل نے اس کو سیل کر دیا. اب وہ سیل کر کے وہاں پہ پرائیویٹ لوگ بٹھا دیے ہیں. میرا سامان کروڑوں روپے مالیت کا جان بوجھ کے ڈبو دیا ہے. مجھے 1 روپے کی گورنمنٹ سے کمپنسیشن نہیں چاہیے. میری صرف ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر پنجاب حکومت نہیں کر سکتی تو آپ کے گورنر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا آئین پاکستان مجھے اجازت دیتا ہے کہ میری ایک فری اینڈ فیئر انکوائری کروا لیں. اگر اس انکوائری میں میں کہیں غلط ثابت ہوتا ہوں تو سر میں ایک بائی کی بھی کمپنسیشن لینے کے لیے اس میں نہیں ہوں. اگر میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے کرپٹ ضلع کا کونسل کے لوگوں نے تو سر میری ایک گورنر صاحب کو آرڈر کر دیں کہ میری ایک فری اینڈ فیئر انکوائری کرا لیں. بس میں یہی میری ایک ریکویسٹ. بالکل سیال صاحب نے پہلے سے آپ کا یہ معاملہ اٹھا بھی لیا تھا اور اپنے مطالبات میں یہ شامل ہے تو میں ضرور ریکویسٹ کروں گا گورنر صاحب سے فالو اپ کریں. آپ پچھلے 2010 کے فلڈ میں بھی تھے، 14 میں بھی آیا اور آپ بیشتر لوگوں کو ہمارے صحافیوں کو جانتے ہیں، چہرے آپ نے پہچانے ہوئے. بات یہ ہے کہ ہم اگر انتظامیہ کے خلاف کوئی اگر رپورٹنگ کرتے ہیں صرف ان کو بتانے کے لیے کہ یہ تنقید برائے اصلاح ہے. ہمارے ایک رپورٹر کو آف ایئر کر دیا جاتا ہے جبکہ آپ کی حکومت نے ہمیشہ ہمارے ساتھ مذمتی طور پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. آج ہم نے کوئی مذمت نہیں کی.
آپ کی اور گورنر صاحب کی آمد میں صرف ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ مزمتی الفاظ ضرور اختیار کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سینئر رپورٹر کی صرف ڈی سی صاحب کو روٹی دی جاتی ہے, صرف 2 روٹی دی جاتی ہے, سالن دیا جاتا ہے, کیلا دیا جاتا ہے, سیب دیا جاتا ہے. اور اس کا سوال کا میں جواب دینا دوں نا تاکہ میں دوسرے ٹاپک پہ. جہاں تک آپ نے آزاد صحافت کی بات کی ہے, وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے آزاد صحافت کی حمایت بھی کرتے ہیں. مجھے یہ ڈیٹیلز نہیں معلوم, آپ ضرور پہنچائیں ہمیں تاکہ ہم اس پہ مزید بات کر سکتے ہیں. اس وقت جو سب صورتحال ہمارے سامنے ہے, ہم اس وقت قدرتی آفت پہ اور سیلاب پہ زور دینا چاہیں گے, مگر ضرور جہاں تک آزاد صحافت ہے ہم آپ کے ساتھ. فلپ کے اوپر بات ہوگی سر, لیک کے اوپر ہوگی سر, جس طرح یہ کام ہو رہا ہے سارا پہلے بھی آپ نے کہا تھا سر, اب ہمیں صوبہ ہی دے گا سر, تو اس سے ہٹ کے خوشخبری دے رہے سر. آپ انشاءاللہ فیوچر کے پرائم منسٹر ہیں سر, جو آپ نے دیکھ لیا سر, وہ پہلے پی ٹی ایم بھی سر, پی ٹی ایم کے ساتھ رہے, پھر آپ سر اس طرح کام آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ نے کیا ہے ٹھیک ہے سر. ہم اس وقت ہم ریلیف اور ریہیبلیٹیشن اور عوام کے سیلاب کے حوالے سے دورے پہ نکلے ہیں, اور ہم نے صرف اسی ایشو پہ زور دینا ہے. میں کسی کیمپین کے ایشو پہ یا میرا اپنا منشور کا جو ایشوز ہے وہ آپ کے سامنے ویسے آ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنا تیاری ہم جاری ہے اور ہم مقابلہ کریں گے. ہمارا کوشش ہے کہ ہم ہر لحاظ سے اس سیلاب کا مقابلہ کریں. میرا آپ کے حوالے سے میڈیا کے تھرو اپیل کرنا چاہوں گا سندھ کے عوام کو, خاص طور پہ وہ جو کچے میں آباد ہے, کہ وہ ضرور ایویکیویٹ کرے اور لوکل انتظامیہ سے, صوبائی انتظامیہ سے تعاون کریں, اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے جیسے ماضی میں مقابلے کیا ہے ہم پھر سے مقابلہ کریں گے. پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ ہوا. بلاول بھٹو زرداری نے سیلاب متاثرین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاہور اور قصور کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے. اس کے علاوہ سیلاب زرعی شعبے کو بھی ریلیف دیا جائے گا.